اللہ کے در کو چھوڑا، اس لیے پتہ نہیں کس کس کے در پر جا کے بھیک مانگنے میں لگے۔ جو آدمی اللہ سے مانگنے کا راستہ سیکھ لیتا ہے اسے کسی سے نہیں مانگنا پڑتا، اللہ پاک اس کو سب سے مستغنی کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے مانگنا جانتا ہے تو اللہ سے نماز کے ذریعے اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگنا۔ میرے بھائیوں، جو پہلا مقصد اللہ نے ہمیں دیا کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، پہلا مقصد کہ اس پر کہ ہر انسان اللہ کی بندگی پر آئے، اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کا دیا کھاتا ہے، اللہ کا دیا پہنتا ہے، اللہ پاک کی نعمتوں کو دن رات استعمال کرتا ہے۔ میں تم ہماری ایک نعمت کو گننا چاہو تو ہماری ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھ دیکھنے میں ایک نعمت، لیکن اس کے پیچھے ہزاروں نعمتیں چھپی، ہزاروں نعمتیں چھپی۔ ہاتھ ایک نعمت، اس کے پیچھے ہزاروں نعمتیں۔ لکڑہارا اس سے لکڑی کاٹتا ہے، بڑھئی اس سے کرسی میز بناتا ہے، لکھنے والا اس سے لکھتا ہے، آٹا گوندنے والا اس سے آٹا گوندتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ہاتھ کے پیچھے ہزاروں لاکھوں نعمتیں چھپی۔ اسی طرح کہنے کو ایک نعمت، ہر نعمت کے پیچھے ہزاروں نعمتیں۔ تو جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری، اس کے بندے بن کے زندگی گزارنا، اس کے غلام بن کر زندگی گزارنا، اس کی بندگی میں چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو جب چلے وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب چلے مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے چلے بیت المقدس کی طرف کو، راستے میں 4 جگہ نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں اتری، یہاں اتر کے نماز پڑھی، پھر آگے یہاں اتر کے نماز پڑھی، 4 جگہ نماز پڑھی۔ پھر بعد میں بتایا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کہاں کہاں نماز پڑھی؟ میں کہ فرمائیے۔ کہنے لگے پہلی آپ نے نماز پڑھی یثرب میں جو آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، دوسری آپ نے نماز پڑھی جہاں جو شجر موسیٰ، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ پاک نے کلام کیا، اور تیسرا آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین میں آپ نے نماز پڑھی جہاں موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور چوتھے آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے جہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے، وہاں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام صفوں میں کھڑے، امام کی جگہ ہے۔ بھائی ادھر توجہ سے سنو، اس میں نہیں پڑھو، چھوڑ دیجیے، ادھر توجہ سے سنو، یہ چیٹ وغیرہ لکھ کے نہ بھیجیں، متوجہ رہے۔ اللہ کی طرف متوجہ رہنا، بات کو توجہ سے سننا، یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اس میں یہ اس کا جو چٹ لکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا ہے، یہاں نہیں ہے۔ صرف توجہ سے بات کو سنیں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اب وہ سارے انبیاء علیہ السلام وہاں کھڑے انتظار میں، امام کی جگہ پر۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے آئے۔ سب نے دیکھا کہ مصلی کی جگہ خالی ہے، کون کھڑا ہوگا یہاں؟ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ان کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ کہتے ہیں امام الانبیاء، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، سارے نبی۔ وہاں سب نبیوں کا اپنے نماز پڑھ دی۔ اس کے بعد پھر آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ جب اللہ پاک کے دربار میں پہنچے، پوچھا کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ بس ساری عبادتیں مالی قولی بدنی سبھی آپ کے لیے ہیں، ہم کیا کریں، سب عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ پاک فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے حبیب آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ تو فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ صرف میرے اوپر نہیں بلکہ ہمارے اوپر بھی ہو، اور جتنے نیک بندے ہیں سب پہ آپ کی رحمت ہے، آپ کی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول وہ آسمانوں میں پہنچے، معراج پہ پہنچے، وہاں بھی اس امت کو نہیں بھولے، اور اللہ کی شان ہے ہم اللہ کے رسول کو یہی بھول گئے، یہی بھول گئے۔ دکان میں اللہ کے رسول کا پیغام آیا کہ بھئی تم
دکان میں مجھے آنے دو۔ یہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، اگر آپ میری دکان میں آ گئے تو مجھے تو پورا تولنا پڑے گا، مجھے سچ بولنا پڑے گا، میں دھوکہ نہیں دے سکوں گا، ملاوٹ نہیں کر سکوں گا، آپ تو یہاں سے تشریف لے جائیے، میری دکان میں آپ کی جگہ نہیں۔ اچھا میرے اپنے کھیت میں مجھے آنے دو۔ یا رسول اللہ آپ کھیت میں آ گئے تو پھر تو میں سودی قرضہ لے کے اس پہ کھاد اور میں جو ہے وہ بیج نہیں لے سکوں گا، آپ تو یہاں سے چلے جائیں۔ اگر آپ میرے کھیت میں آ گئے تو مجھے تو عشر بھی دینا پڑے گا، مجھے تو جانوروں کا حق بھی، جانوروں کی زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی۔ یا رسول اللہ میرے جانوروں میں، میرے کھیتوں میں یہاں تو آپ کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آپ حکومت کے ایوانوں میں چلے گئے کہ جی یا رسول اللہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، یہاں آ گئے تو پھر تو ہمیں پبلک کا خیال کرنا پڑے گا۔ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا، سردار صاحب آپ کی پوچھ ہوگی، وزیر صاحب آپ کی پوچھ ہوگی، صدر صاحب آپ کی پوچھ ہوگی، دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا، اور یا رسول یہ تو میرے بس میں نہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ گھر میں چلے جائیے، گھر میں گئے تو گھر والے کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول گھر میں آ گئے تو پھر تو ہمیں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اخلاق کس کے اچھے ہیں، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ پھر تو ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنی پڑے گی۔ یا رسول اللہ اگر آپ گھر میں آ گئے تو آپ بچوں سے پیار کیا؟ ایک نے دیکھا کہا یا رسول اللہ آپ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں؟ میں کہ ہاں۔ کہا میرے تو اتنے بچے، میں نے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا، میں اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کروں۔ اگر آپ میرے گھر میں آ گئے تو مجھے بہنوں کا حصہ بھی دینا پڑے گا، اور وہ میرے بس میں نہیں۔ اگر آپ میرے گھر میں آ گئے تو مجھے پھوپھیوں کو حصہ دینا پڑے گا، مکان میں سے، کھیت میں سے، مال میں سے، وہ تو میں دے نہیں سکتا، تو آپ یہاں سے بھی تشریف لے جائیے۔ اللہ کے رسول وہاں نہیں ہمیں بھولے، ہم نے یہاں زندگی کی ہر چیز میں بھلا دیا۔ لباس میں اللہ کے رسول کا طریقہ، اس کی طرف توجہ نہ نہیں۔ کھانے پینے میں حضور کا طریقہ کیا، بھول ہی گیا۔ شادی غمی میں حضور کا طریقہ کیا، اس کی طرف توجہ نہ نہیں۔ تو ہر چیز میں میرے بھائیوں اللہ کے رسول وہاں پہنچے۔ اللہ نے پوچھا کہ جب آپ نے کہ اس کے بعد فرشتوں نے درود شریف پڑھا، پھر میرے بھائیوں اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ کو اپنے بہت ساری صفات دی، ان صفات میں سے سب سے اچھی صفت آپ کی کون، آپ کو کون سی لگتی؟ تو عرض کیا کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، بس بھئی یہ سب سے زیادہ مجھے اچھی ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنا، اللہ کی عبودیت میں آگے بڑھنا، یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ تربیت ہے بندہ بننے کی، کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کے چلے۔ میرے بھائیو اب اس عبادات پر محنت کر، تو پہلا مقصد جس کے لیے اللہ نے اس بنی آدم کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، کہ اللہ کے بندے بنے۔ اور یہ جو نماز ہے اس میں اللہ نے ساری مخلوق کی عبادتوں کو جمع کر دیا۔ درخت قیام میں، کتنے جانور جو زمین پہ ریگتے ہیں سجدے کی شکل میں، کتنے جو چوپائے ہیں رکوع کی شکل میں، اللہ نے قیام، رکوع، سجدہ، ساری عبادتیں اللہ پاک نے جمع کر دی نماز میں۔ فرشتوں میں سے فرشتوں کی عبادتیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قعدے میں، لیکن اللہ پاک نے اس امت کو اللہ نے ایسی عبادت دے دی جس میں ساری عبادتیں اللہ نے جمع کر دی۔ تو نماز کا اہتمام کر میرے بھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، دوسرا کام جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اللہ پاک نے اپنی خلافت کے لیے پیدا کیا کہ آدمی عبادت میں بھی اور اللہ پاک کی خلافت میں بھی آگے بڑھے۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو، اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان اللہ کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے اور شیطان کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے، شیطان کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے۔ جو آدمی ہر آن ہر گھڑی یہ دیکھے کہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کا خلیفہ بن کر سلوک کرے۔ اللہ پاک کھاتے نہیں ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں۔ جو اللہ کا خلیفہ بنے گا وہ اوروں کو کھلائے پلائے، یعنی کہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ،
اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت میں نفل پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک کہ کھلاتے پلاتے، اللہ پاک ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ پاک امن دیتے ہیں اور کسی سے کچھ لیتے نہیں۔ کیوں جی؟ اللہ پاک کسی سے کچھ مانگتے ہیں؟ روشنی دن رات استعمال کرتے ہیں، رات کو چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، دن میں سورج کی روشنی، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اللہ پاک کی طرف سے بل بھی آیا اس کا؟ اتنی روشنی آپ لوگوں نے استعمال کر لی ہے، اب اس کا بل دو مجھے۔ اللہ پاک دیتے ہیں، لیتے نہیں۔ تو جو اللہ پاک کا خلیفہ ہوگا، جو اللہ کی خلافت میں آگے بڑھنا چاہیں گے، وہ اللہ پاک کے بندوں پہ ان کو نفع پہنچائیں گے۔ اے زبیر، خرچ کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر۔ رزق کا دروازہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے۔ ہر روز ہر آدمی پر اس دروازے سے صدقہ ہوتا ہے، اس کے خرچ کے بقدر، اس کی عطا کے بقدر، اس کے صدقے کے بقدر، اس کی نیت کے بقدر۔ اے زبیر، جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، جو کمی کرتا ہے اس پہ کمی کر دی جاتی ہے، جو روک لیتا ہے اسے روک لیا جاتا ہے۔ اے زبیر، سخاوت اللہ پر یقین سے پیدا ہوتی ہے اور بخل اللہ پر شک سے پیدا ہوتا ہے۔ اے زبیر، جو اللہ پر یقین کرتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، جو اللہ پر شک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اے زبیر، اللہ بہادری کو پسند کرتے ہیں، چاہے سانپ اور بچھو کے مارنے میں ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ پاک کسی حرام اور گندی چیز کے سامنے آنے پر اس یقین کو پسند کرتے ہیں جو آدمی کے اندر اتر کر اس کے ہر عضو میں پہنچ کر اس کو صلاحیت کر کے اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ میرے بھائیو، اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پہ، اور اللہ کے بندے بن کے اللہ کے بندوں پر نفع پہنچانا، ان کو نفع پہنچانا۔ عبادات اللہ سے لینے کے راستے ہیں، اور اللہ کے جو کچھ اللہ سے ملے وہ اللہ کے بندوں پہ لگاتے چلے جانا ہے۔ اللہ نے کو فن دیا، اس سے اوروں کو فائدہ پہنچانا، اللہ نے کو علم دیا، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اللہ پاک نے کوئی وجاہت کو حیثیت دی، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اللہ پاک نے مال دیا، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ جو اوروں کو دیتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں، جو اوروں پہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس پہ لگاتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، قسم کھا کے اللہ کے رسول نے کہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ جو اوروں پہ لگائے گا اللہ پاک اس کی عمر کو لمبا کرے گا، اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ جو رشتہ داروں پر خرچ کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ اس کی عمر کو بھی لمبا کرے گا، اللہ اس کے مال کو بھی زیادہ کر دے گا۔ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، اللہ کا خلیفہ بن کے اللہ کے بندوں پہ لگائے گا۔ اپنی ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچانا، اپنی ذات سے ہر ایک کو نفع پہنچانا، اور کسی سے ایک دن کا نہ چاہنا۔ لینا اللہ سے، کیونکہ جو اللہ سے لینا جانتا ہے وہی اللہ کے بندوں پہ لگانا جانتا ہے۔ جس کو اللہ سے لینے کا راستہ سیکھ لیا جس نے، اس کا راستہ نماز ہے، اس کا راستہ عبادت ہے، اللہ کے بندے بن کے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا، اللہ کے خزانوں سے لینا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ساری عبادتیں اللہ سے لینے کے راستے، اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے، لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان کو صحیح یقین سے اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور والا طریقہ سیکھ کے ان کا اہتمام کریں گے، اللہ کے خزانوں سے ملے گا، اور اللہ کے سے جو ملے اللہ کے بندوں پہ لگاتے چلے جائیں۔ اللہ نے مال دیا، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، دوسروں کو فائدہ وہ باہر سے جو تاجر باہر سے مال لے کر آتا ہے، بستی میں لے کے آتا ہے اس نیت سے کہ لوگوں کو سہولت سے ملے گا، اللہ پاک ایسے تاجر کو غیب سے روزی دیتے ہیں، غیب سے روزی دیتے ہیں۔ اور جو آدمی یعنی جو زمیندار زمین پہ محنت کرتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ میں اوروں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور حضور والا طریقہ سیکھ کے کرتا ہے، ایسا ذمہ دار ہے کہ اس ذمہ دار اس کی جو پیداوار ہوگی اس کو کوئی شخص کھا لے، کوئی انسان کھا لے، کوئی پرندہ، کوئی رندہ، کوئی جانور کھا لے، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، صدقے کا اس کو اجر ملے گا۔
اور جتنی کھیتیاں ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتی ہیں، یہ سب تسبیح، ہر پتا، ہر بوٹا، ہر پھول، ہر پھل اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو یہ ساری تسبیح اس لگانے والے کے حساب میں جائے، اس کے عمال نامے میں لکھی جائے گی، اس نیت سے اس نے لگا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ آدمی اللہ کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے اور شیطان کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک حاکم ہے، وہ اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت میں جا رہے تو ایک قافلہ آ کے ٹھہرا کہ تو ایک گزرے تھے، آؤ بھی جا کے ذرا پتہ کر لیں اس قافلے والوں کا کیا حال ہے۔ پتہ کیا، دیکھتے رہے، گزرتے رہے تو ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، ادھر چلے تو ایک عورت آگ پہ جو اس نے دیگچی رکھی ہوئی، اور اس نے کہا کہ کیا بات، بچے کیوں رو رہے ہیں، تو چپ کراؤ، خاموش، قافلے والے باقی سو رہے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس وہ بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ دیگچی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ بس وہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو، اس میں پانی جو ہے ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے، بچے تھوڑا سا بہل جائیں گے، روتے روتے سو جائیں گے، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر، عمر کو تیرے حال کی کیا خبر، کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ بڑے کے ذمے ہے جا کے چھوٹوں کے حال کو پتہ ہے، حاکم کے ذمے ہے پبلک کے حالات کی خبر رکھنا، ان کے ذمے کہ عادل حاکم وہ کہ اس کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے، اس کو ہلکا سمجھنا یہ منافق ہوگا، ایمان والا نہیں چل سکتا۔ تو عمر کو تیرے حال کی کیا خبر، وہ ہمارے امیر بنے، ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے، میرا اور اس کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ فوراً وہاں سے اپنے غلام کو ساتھ لیا کہ بوری کے اندر کچھ سامان وغیرہ رکھا اور لے آئے، اور لا کے اس کو اپنے ہاتھوں سے پکایا، اس کا دلیا سا بنایا اور لا کے اس کو دیا کہ بھی بچوں کو کھلا دو۔ اور بچے کھانے کے بعد تو کھیل کود میں لگ کے کچھ دیر دور بیٹھ کے دیکھتے رہتے، اور کہنے لگے کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میں نے کہا تھوڑی دیر ہنستے ہوئے بھی ان کو دیکھ کہا کہ اسے جب غلام نے کہا کہ جی یہ سامان میرے اوپر رکھ دے کہ کیا تو جو ہے قیامت کے دن تو جو ہے جواب دے گا میری جگہ، یہ ہے اللہ کا، جو اللہ کا خلیفہ بنے گا وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ اور میرے بھائیوں، شیطان کا خلیفہ بھی آدمی بن سکتا ہے کہ کسی موقع پر دوسروں سے جا کے سینہ جھپٹی بھی کر سکتا ہے۔ میرے ایک مالدار آدمی ہے، وہ بھی اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے، مالدار آدمی وہ بھی اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے، اور مالدار آدمی شیطان کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی ایک دکاندار کے پاس گیا کہ بھائی یہ میری گھڑی ہے، یہ دیکھو، لکھا اس نے گھڑی تو بڑی شاندار ہے بھائی، یہ تو ایسی آج کل تو اس کا زمانہ ہی نہیں رہا، رواج میں نہیں ہے، یہ تو کون اس کو خریدے گا، جانتا ہے کہ گھڑی تو 10,000 کی ہے، میں ایسی کوئی 2-3 ہزار لے لو، میں اس سے زیادہ تو نہیں۔ اب وہ بیچارہ جانتا ہے کہ ضرورت مند ہے، پریشان ہے، اور 2,000 دے کے 10,000 کی گھڑی خریدی اس نے۔ اب یہ شیطان کا خلیفہ ہے مالدار لیکن شیطان کا، اور مالدار آدمی اللہ کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے۔ آدمی نے آ کے کہا کہ بھائی یہ گھڑی تو بڑی شاندار، بڑی قیمتی ہے، خیریت تو ہے، کیوں بیچ رہے اس کو؟ بھائی لے لو نا اس کو، تم مجھے بتا دو کتنے کی، وہ بہت مہنگی گھڑی ہے، خیریت تو ہے، کیوں بیچ رہے ہو؟ خاموش ہو گیا۔ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، آنکھیں نیچے کر لی، اچھا ادھر بیٹھو میرے پاس، اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور اس کے ملازم کا کہ کیا بات ہے، کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں؟ خاموش، کوئی جواب نہیں، سر نیچے کیا ہوا، دیکھا کہ بھی غیرت والا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، حیا والا ہے، ان کے سامنے کو بات نہیں کرے گا، ملازموں کو باہر نکال دیا، تم جاؤ باہر۔ اس سے کہنے لگا کہ بھائی یہ دکان تمہاری دکان ہے، تم اس کے مالک ہو، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ اب اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، دفتر میں ملازم ہوں اور تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے،
وہ ساری تنخواہ، بیوی بھی بیمار ہے، ماں بھی بیمار ہے، اسی کے اس پہ خرچ ہو جاتی ہے، گھر کا کرایہ نہیں دے پاتا، اور دو کا کھانا بچوں کے لیے، 4 بچے ہیں، اس کا بھی گزارا نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی چیزیں بیچ کے تو اس سے گزارا کر رہا ہوں، تنخواہ تو ساری دوائیوں پہ گزر جاتی ہے۔ پریشان ہو گیا سن کے کہ بھائی تو میرا مسلمان بھائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اندر ہی اندر پریشان ہوا۔ اچھا یہ گھڑی تو رکھو اپنے پاس، یہ لو، یہ اس کی قیمت ہے 10,000، یہ بھی پاس رکھو، اور جاؤ جا کے اپنے، اور میں انشاءاللہ اپنے گھر کا پتہ بتاؤ مجھے۔ شام کو جو ہے اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس کے گھر پہنچے، کچھ کھانے کی چیزیں ساتھ لی، کچھ کپڑوں کے جوڑے ساتھ لیے، اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور بیوی کو اندر بھیجا۔ اس نے جا کے اس بڑھیا کی، اس کی ٹانگیں دبائی، اس عورت کا سر دبایا، ان کی خدمت کی، اور ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھا، اور کہنے لگی ارے بہن، ارے میری خالہ، یہ دکان ہماری دکان نہیں، یہ تمہاری دکان ہے، اگر تمہارے گھر میں فاقے ہیں تو اس دکان کا کیا فائدہ ہے، اس مال کا کیا فائدہ ہے؟ اب میرے بھائیو، یہ مالدار جو ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس مالدار کے ساتھ سب غریب جڑ جائیں گے، اس مالدار کے ساتھ سارے غریب جڑ جائیں گے، اور سب اس کی دکان کی حفاظت کریں گے، اس کی دکان پر چور آئیں گے، ڈاکو آئیں گے، یہ سارے غریب اس دکان کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھو یہ ہماری دکان ہے، اس سے ہمارے بچے پلتے ہیں، اس سے ہمارے یتیم پلتے ہیں، اس سے ہماری بیواؤں کی نگرانی ہوتی ہے، اس سے ہمارے بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، اس سے ہمارے بیماروں کی دوا کا انتظام ہوتا ہے، اس دکان کو پہلے ہماری جانیں جائیں گی، اس کے بعد اس دکان سے کوئی سامان نکلے گا، سارے ڈاکوؤں کو، سارے چوروں کو یہ خود سنبھالیں، ایسے مالدار کے ساتھ سب غریب جڑ جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح ایک غریب آدمی وہ بھی اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے، غریب آدمی، اور شیطان کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے، غریب آدمی شیطان کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے اور اللہ کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک آدمی اسٹیشن پہ پہنچا، کلی کا اس نے کپڑے پہنے ہوئے، رات کے 12 بجے ریل گاڑی آ کے رکی وہاں پر، اور ایک آدمی اترا، سامان ہے، بیوی ہے، 3 بچے ہیں ساتھ، اب اسے جانا ہے، سواری بھی اس وقت کوئی نہیں، اب کلی جانتا ہے کہ بھی اس کو ضرورت ہے، سردیوں کی رات ہے، اور اب وہ چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے یہ مجھے خود بلائے، اس نے آواز دی، بھائی یہ ذرا سامان وغیرہ لے کے جانا ہے آگے، پتہ ہے کہ بھی اس کو ضرورت تو ہے اب، تو اب بھائی میں تھکا ہوا، اس وقت مشکل ہے، میری حالت تھکا ہوا کچھ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کرنا اس نے کام، نہیں بس میں تو مشکل ہے، نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا بھائی بیوی ہے، بچے ہیں، رات کا وقت ہے، کہاں جاؤں گا؟ تو یہ چند گلیاں چھوڑ کے میرا گھر ہے، وہاں تک سامان پہنچانا ہے۔ بھائی دیکھو میں اس وقت تو مشکل ہے، بہت مشکل، دوسرا آدمی بھی وہاں کوئی نہیں، کیا کرے، کام ہے 100 روپے کا، کہتے میں تو 800 روپے دیتا ہوں۔ اب وہ بھائی 800 کام تو یہ 100 روپے کا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ مچھی اٹھا کے لے جو خود جانتے ہیں۔ اب یہ جو فقیر ہے، یہ غریب آدمی، یہ شیطان کا خلیفہ ہے، اس کی مشکل سے، اس کی پریشانی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی پریشانی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ غریب آدمی اللہ کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے، جس نے دیکھا کہ بھی رات کے 12 بجے گاڑی سے اترا آدمی، بابو آدمی ہے، اور مشکل سامان اٹھانا ہے اس کے لیے، فوراً اس کے پاس آ جائے گا، دوڑا ہے، ارے بھائی بچے بھی ہیں چھوٹے، یا آپ کی اہلیہ بھی ہے، اس وقت میں ذرا رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تو تم ایسے کرو، چلو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ سامان اٹھایا اس نے، وہ ساتھ لے کے چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو کہنے لگا کہ کتنے پیسے دے دوں، کتنے پیسے؟ کہ نہیں یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس وقت میں مجھے کچھ نہیں لینا آپ سے، کچھ نہیں لینا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں اندھیرے میں باہر نکلتے تھے لوگوں کی خدمت کے لیے، کہ گھر سے سامان لیا، فلاں محتاج گھر ہے، اس کے گھر کے باہر سامان کی بوری رکھ، پھر دوسرے گھر کے باہر، پھر تیسرے گھر کے باہر، حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ، حضرت ان کے پوتے حضرت حسین رضی اللہ کے صاحبزادے امام زین العابدین رحمۃ اللہ، جب ان کا انتقال ہوا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا،
تو دو باتیں جمع ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ جب غسل دینے والوں نے غسل دیا ان کو، تو ان کی کمر کے پیچھے نشان پڑے ہوئے تھے، جیسے سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں نا، بوریاں اٹھانے والے، ان کے کندھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں وزن کی وجہ سے۔ تو ان کے حیران ہوئے کہ ان کو تو کبھی سامان اٹھاتے دیکھا نہیں، تو کندھوں پہ یہ نشان کیسے ہیں بوریوں کے اٹھانے کے؟ ایک طرف تو یہ دیکھا، اور دوسری طرف وہ جو 150 گھر تھے، ان گھروں میں جو رات کو جو سامان پہنچا کرتا تھا مہینے میں 15 دن میں جب بھی، وہ آنا بند ہو گیا۔ ان دونوں واقعات کو جب ملایا گیا تو پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں لوگوں کی جا کے غربا مساکین ان کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اتنا کسی کو پتہ نہیں، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا۔ تو ایسا غریب آدمی یہ اللہ کا خلیفہ بھی بن سکتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، جو غریب آدمی اللہ کا خلیفہ بنے گا، سب مالدار اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، سب مالدار اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اس کے گھر میں کوئی حال آئے گا، فوراً سارے اس کی مدد کو تیار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا معاشرہ وجود میں ہے۔ یہ گاڑی پہ جا رہا ہوگا، راستے میں اس کو فٹ پاتھ پہ پیدل چلتے ہوئے دیکھا، ارے بھائی آؤ نیچے آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھو۔ نہیں جی میں بس قریب ہی جانا، نہیں بیٹھو تم، اور اتر کے نیچے بیٹھو، یہ میری گاڑی نہیں ہے، تیری گاڑی ہے، اس کے اندر بیٹھو۔ تو ایسے میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے خلیفہ بن کر چلیں گے اور اوروں کو فائدہ پہنچانے کا رخ ہوگا، تو اس سے سارے معاشرے میں جوڑ آئے گا، محبتیں آئیں گی، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا رخ بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ہر جگہ پر ایسی فضا بن گئی۔ جنگل میں رہنے والے چرواہے، ان کا جذبہ یہ کہ ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ایک دکاندار، ملازم، جانوروں کو پالنے والے، سب کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بہت عرصے تک ایسی فضا رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ ایک آدمی عراق سے آیا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے راستے میں مسلمانوں کی بستیوں کو کیسا پایا؟ مسلمانوں کی بستیوں کو کیسا پایا؟ وہ کہنے لگا کہ جی عراق سے لے کے مدینہ تک آیا، ہر جگہ مجھے یوں لگا کہ جیسے سب ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ جس بستی میں جاتا اس بستی والوں کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے کھانا کھلائیں، مجھے اپنے ہاں ٹھہرائیں، اور جب میں چلنے لگتا تو مجھے سواری بھی دیتے، زیادہ راہ بھی دیتے، راستے کا کھانا بھی مجھے دیتے، خرچہ بھی مجھے دیتے، راستے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی۔ ایسی فضا اللہ پاک بنا دیتے ہیں میرے بھائیوں، جب ہر جگہ اللہ پاک کی خلافت کا رخ بنتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، تینوں حضرات جا رہے تھے ایک سفر، تو اللہ کی شان ہے اپنے قافلے سے پچھڑ گئے۔ تو ایک وہاں بڑھیا اس کی جھونپڑی نظر آئی، اس سے پوچھا کہ اماں پیاس لگ رہی ہے، کچھ پینے کو ہے کچھ؟ اس نے کہا کہ بیٹا یہ بکری ہے، اس کو دودھ نکال لو۔ دودھ نکال کے دیا، تھوڑا سا دودھ سب نے تھوڑا تھوڑا پی لیا۔ اس کے بعد کہا بھوک لگ رہی ہے، ہم ہاشمی لوگ ہیں، تو جو ہے کوئی اس کا انتظام کر دو۔ اس نے کہا بیٹا اور تو کچھ نہیں میرے پاس، یہ بکری ہے، اسی کو ذبح کر لو، تم ذبح کر لو، گوشت بنا دو، میں پکا دیتی ہوں۔ انہوں نے ذبح کیا اور گوشت بنایا، اس بڑھیا نے پکا دیا، پکا کے گوشت وغیرہ کھایا۔ اس کے بعد ان حضرات نے اس بڑھیا سے کہا کہ دیکھ ہم ہاشمی ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں، جب تمہیں کبھی کو ضرورت پڑے تو ہمارے پاس آ جانا، ہمارے پاس آ جانا۔ رات کو یہ حضرات تو آگے چلیں گے، اس کا خاوند جو ہے وہ آیا باہر کہ جنگل وغیرہ کیا ہوتا وہاں آیا، سارا واقعہ بہت ناراض ہوا اس کے ساتھ کہ تم نے جو ہے اس کو پتہ نہیں کس کے لیے بکری کو ذبح کر دیا، پھر کہہ دیا کہ حاجی لوگ تھے۔ خیر چپ ہو گیا، پھر کیا کر سکتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بڑھیا پر حالات ایسے آئے کہ وہ جنگل میں بھی رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، وہاں سے وہ مدینہ منورہ میں، اور ایسے وہ میگنیاں چگ رہی تھی اس کی، تو حضرت رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور دیکھا کہ یہ تو وہی بڑھیا ہے کہ اماں تو فلاں جنگل سے فلاں، کہتے ہاں میں وہی ہوں کہ میں ہم اس وقت آئے تھے اور تم نے ہمیں، اس نے کہا اچھا تم وہی ہوں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ بڑھیا نے نہیں پہچان لیا، انہوں نے پہچان لیا، میں نے پہچان لیا تھا کہ اپنے خادم سے کہا کہ اس بڑھیا کو 1000 بکریاں دے دو اور 1000 دینار دے دو، 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس کو دے دو، اور کاج چھوٹے بھائی کے پاس بھیجو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا،
انہوں نے پوچھا کہ وہ بڑے بھائی صاحب نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار. کہا میری طرف سے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار ان کو دے دو. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد بھیج دیا. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ دیا. کہا اچھا، میری طرف سے 2000 بکریاں اور 2000 دینار اس کو دے. اور یہ یوں کہا کہ اگر تم پہلے میرے پاس آ جاتی تو میں اس سے زیادہ دیتا، کیونکہ دونوں بڑے ہیں، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان سے آگے نہ بڑھوں، اس سے زیادہ دیتا. میرے بھائیو، جو اللہ سے لینا جانتے ہیں وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا جانتے ہیں. اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا، دوسروں کو نفع پہنچانا، جو اللہ کا. لیکن سخی آدمی اللہ کے قریب، اللہ کے بندوں کے قریب، جنت کے قریب اور